اپنے نبی اور دین کی محبت پیوست کر دے۔ نمبر 2 دوسری برائی کیا ہو جائے گی؟ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، موت سے تم کو بہت ہی زیادہ نفرت ہو جائے گی۔ حالانکہ شیخ نے اشارہ کیا تھا ایک دیندار کے لیے موت بڑی رحمت ہے۔ کیا خیال ہے؟ دیندار کے لیے موت بڑی رحمت ہے۔ کیوں بھائی؟ ہمارے یہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں نوکری کر رہے ہوں، 1 مہینہ نوکری کریں اور مہینہ پورے ہونے پر تنخواہ نہ ملے تب اچھا ہے کہ برا؟ اور تنخواہ مل جائے تو ارے، اور وہ بھی تنخواہ 1 مہینے کی نوکری کی 3 مہینے کی دے دیتا، کیا پوچھنا؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگو، اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمینیں اور ان کے درمیان ساری مخلوقات سے بھر دیا، اور یہ سب تمہارے لیے ہے، اور تم کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا ہوتے ہی مار نہیں دیا بلکہ اللہ نے تم کو زندگی دی۔ کسی کو 60 سال 70 سال، کسی کو 85 سال، کسی کو 90 سال۔ کیوں؟ پھر اس کے بعد موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت کیوں آئے گی؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے تم میں کون اچھا عمل کر کے آیا ہے۔ مرنے کا مطلب ہے کہ جس کے لیے ساری دنیا کو ناراض کیا، جس کے لیے گرمی کے موسم میں دن بھر روزہ رکھا، جس کے لیے بارش کے موسم میں مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھا، جس کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے حج کرنے کے لیے گیا، مرنے کا مطلب ہے موت آئی، منزل مقصود کو وہ پہنچ گیا۔ تو مومن کے لیے موت بڑی رحمت ہوتی۔ کیوں؟ جو کیا ہے نیکیاں اس سے بڑھا چڑھا کر کے اللہ تعالیٰ، مرنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ پہنچ گیا۔ اور پہنچا بھی کیسے ہو بھی سن لو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ اگر مومن کو پتا چل جائے کہ مرنے کے قریب ملک الموت آئے اور اشارہ کر دیا ہاں چلو آج تم سے تمہارا رب راضی ہے، اس وقت مومن سوچتا ہے کتنی جلدی موت آئے تاکہ اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں۔ اور ہمارا یہ بیٹا ہے نا ماشاءاللہ، اس کو اس کے باپ بھیجنے بیٹے 500 لو یہ سپر مارکیٹ سے سامان خرید لاؤ، یہ 500 کھا ڈالے۔ ہاں پھر ذرا دیکھو گھر جانا پسند کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ اگر سامان پورا لے لیتا تو بہت شوق سے جاتا، لیکن ڈیڈی نے 500 دیا، اب نہ ڈیڈی راضی نہ ممی راضی، یہ تو 500 اڑا دیا، اب یہ بھاگتا پھرے گا، اب یہ اپنے گھر جانا گوارا نہیں کرتا۔ اب ذرا سوچیں، زندگی دیا عمل کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، موت آ گئی، زندگی ختم، اور رب نے جس لیے بھیجا تھا وہ تیرے تیاری نہیں کی۔ اب خالی ہاتھ کیسے رب کے پاس تو جائے گا؟ ہاں اب وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ تو سوچتا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑا سا ملک الموت کو روک لے، یہ بڑی چیک بک رکھی ہے، چیک پر دستخط کر دوں، 5 لاکھ اس مدرسے کے، 20 لاکھ اس مسجد کے لیے، اللہ وہ صدقہ کر کے آ جاتا ہوں۔ اللہ کہتے خبردار، عمل کرنے کا وقت اس وقت ختم ہو گیا۔ وہ تو بڑی کوشش کرتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ ادھر کیا جواب ملتا ہے؟ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق الی ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ ہرگز نہیں، آج ایک لمحہ تجھے نہیں چھوڑا جائے گا، جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈال دیا جائے گا، تو بڑا بدبخت ہے۔ ولا صدق ولا صلی، نہ ایمان لایا تصدیق کیا، اور نہ تو نے بدبخت کبھی نماز پڑھی ہے۔ ہاں میرے بھائی، تو جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے وہی مرنے کی آرزو کرے گا۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اور ایمان و عمل سے جس کا جھولا، جس کے تھیلیاں
خالی ہوگی، وہ کبھی بھی رب کے پاس جانا نہیں. کیوں سمجھتا ہے اب تو یہ بڑے ہاں ملانے والے دوست کیا پوچھنا. کہتے تھے چونکہ صاحب کو اللہ نے مال دے رکھا ہے، 10-20 نوجوان اکٹھا ہوئے، کھایا پیا، حضور بندہ بالکل تیار ہے. معلوم پڑتا ہے کہ جو چاہے اور جس کو چاہے لٹوا لے اور جس کو چاہے قتل کروا دیں میرے بھائی. لیکن جب معاملہ وہ آیا، اللہ اکبر، اب سارے دوستی ختم. ولا یسأل حمیم حمیما، یہ سارے سینے ٹھوکنے والے بھی ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے. سورا وقت ختم. قالوا ما سلكك في قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. اب پوچھتے جہنم میں کیوں آ گئے؟ صاحب کیا بتاؤں، لم نكن من المصلين، ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم بے نمازی تھے. میرے بھائی جو بے نمازی ہوگا، دیندار نہیں ہوگا، بے ایمان ہوگا، بدعمل ہوگا، وہ کبھی مرنا نہیں چاہے گا. تو آپ نے اشارہ یہ کر دیا کہ تمہارے اوپر جو ساری دنیا جو پل پڑے گی تمہاری طرف اکٹھا ہو کر کے، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن کوئی قوت و طاقت تمہاری نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا. کیا ڈالے گا؟ وہن ڈال دے گا. اور دشمنوں کا روب تمہارے دلوں سے نکال لے گا. جب تک روب رہتا ہے نام سے بھی آدمی ڈرتا ہے. سانپ سنا ہے نا، سانپ سے ڈرتے ہیں، پلاسٹک کا سانپ بھی سامنے آئے تو روکتے کھڑے ہو جائیں گے. کیا خیال ہے؟ کیوں؟ صرف سانپ کا ڈر آپ کے دل میں پیوست ہے. اللہ نے اس امت کی جو بڑی خصوصیت رکھی تھی وہ یہ کہ اس کے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے دشمنوں کے دلوں میں ان کا روب ڈال دیا تھا. لیکن جب یہ ایمان اور عمل صالح سے دور ہو گئی امت تو آپ فرماتے ہیں دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب اللہ نکال لیا. پھر میرے بھائی قدرت سنے، جب تک وہ سانپ کا کہ پلاسٹک کا سانپ کسی بچے نے بستر پر لا کے رکھ دیا، شور مچائیں گے، پستول لے کر کے آئیں گے مارنے کے لیے. کیوں؟ سانپ آیا ہوا ہے. اور ہاتھ نہیں لگائیں گے اور پتا چل جائے یہ تو پلاسٹک کا کھلونا ہے، پھر اٹھا کر کے جب تک روب ہے خوف کسی مخلوق کا، آپ کا روب اللہ نے دشمنوں کی دلوں میں ڈال رکھا تھا. اس لیے آپ کو دنیا میں عزت نصیب تھی. کیوں؟ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا. ہمارے ایمان اور عمل صالح ترک کر دینے کی بنا پر اللہ نے اس نعمت سے ہم کو محروم کر لیا اور دشمنوں کے دلوں سے ہمارا روب نکال لیا. تو بلی بھی ہمارے لیے شیر بن گئی. جو ایسے جھکتے تھے وہ ایسے چلنے لگے. جو ہمارے دروازے سے بغیر سلامی کیے گزرتے نہیں تھے، آج سینہ تان کر کے گالیاں دیتے ہوئے آپ کے دروازے سے گزر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس نعمت سے آپ کو محروم کیا جو ان کے دلوں میں روب آپ کا ڈالا تھا. اور کیوں ڈالا تھا؟ ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ نے اس چیز کو نکال لیا. وہ بھیگی بلی بھی آپ کے لیے شیر اور شیرنی ہو گئی، شیر اور شیرنی بن گئی. تو پہلی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت. اور دوسری کراہیت الموت، موت کو ناپسند کرنے لگو گے. موت کے ناپسند کرنے کا مطلب ہے ایمان اور عمل صالح سے بالکل پاکٹ ہماری خالی ہے. کیسے مرنا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چند ایک بات اور بتائیں، اور ہماری وجہ کیا ہے ہماری ذلت کا؟ اب پہلے تو آپ نے سمجھ لیا، پہلی حدیث کا مطلب کیا تھا؟ دین کی طرف لوٹ جاؤ گے، تمہارے حرام کاروبار اور تمہاری دنیا کی مشغولیت کی بنا پر اللہ نے ذلت کو مسلط کیا. اب اس کا علاج کیا؟ صرف دعا نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کے وفادار تھے تو دنیا میں ہماری عزت تھی. ہم اللہ کے بے وفا ہو گئے اور ساری مخلوقات کے وفادار. اللہ نے اب ہمارے اوپر ذلت مسلط کی. اب ذلت کب اٹھے گی؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب دین کی طرف دوبارہ واپس لوٹاؤ گے تو ہماری عزت پھر اللہ تعالیٰ ذلت کو اٹھائے گا اور عزت سے نوازے گا. اور ابھی آپ نے کیا سنا؟ ہمارے اللہ اکبر ذلت اور رسوائی
اور ہماری حالت زار کا سبب کیا ہے؟ دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا۔ نتیجہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے دلوں میں ساری دنیا کی چیزوں پر محبت اللہ کی غالب کر دیں، رسول کی محبت کو غالب کر دیں، دین کی محبت کو غالب کر دیں اور عمل صالح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارا رعب دشمنوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یہ وقت ہم سب لوگوں کو دکھائے۔ ایک چیز اور ذرا سنو، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں، آج دنیا میں خنزیر کھانے والا، بلی کھانے والا